یہ کہتے ہیں کہ واش روم میں موبائل کا استعمال کرنا کیسا ہے، خصوصاً ویسٹرن ٹوائلٹ پر بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر کھولنے کی حالت میں کلام کرنے سے منع کیا اور فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت، یعنی لعنت کی وعید ہے، بلکہ فرمایا اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے کہ جو ستر کھول کے گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ حدیث کا چونکہ مفہوم موجود ہے، لہٰذا جب واش روم میں جائیں باہر سے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا پڑھ کر اندر داخل ہوں۔ پھر جب ستر کھل جائے تو کوئی کلام نہیں کرنا جب تک کہ آپ باہر نہ آ جائیں، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ ابھی کویسچن بہن نے کیا تھا کہ ان کی بچی MBBS کے 4th ایئر میں پڑھ رہی ہے، لیکن وہ ماں سے بہت بدتمیزی کرتی ہے، دل آزاری کرتی ہے۔ تو 4 بچے ہیں، تو ماں نے اب یہ دھمکی دی ہے کہ 3 کو تو میں کھانا دوں گی، تمہیں کھانا نہیں دوں گی، اپنا کھانا خود بناؤ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ماں اس طریقے سے رویہ اختیار کر سکتی ہے جب ایک اولاد فرما برداری نہ کرے اور مکمل دل آزاری کر رہی ہو، تو وہ بالکل اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ویسے ہی رویہ رکھیں۔ باقی اولاد اگر ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ مناسب رویہ رکھ سکتی ہیں۔ لہٰذا ماں کی طرف غیر انصافی یا عدل کو ترک کرنے کی نسبت نہیں ہوگی، کیونکہ قصور اس وقت لڑکی کا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدارہ میں بار بار آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ دین تو سکھاتے نہیں ہیں، میڈیکل تو پڑھوانے کے لیے آپ نے بھیج دیا، لیکن بچی کو کاش آپ شروع سے سیرت مصطفیٰ بھی پڑھاتے، دین پڑھاتے، انہیں فرائض واجبات وغیرہ بتاتے، ماں باپ کا حق بتاتے، تو بچے ایسا نہ کرتے۔ ایک گھر میں ایک مذہبی ماحول کا بنانا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارا مذہب انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، بس یعنی جو لوگوں کا ہے اتنا سا سکھا دیں گے بچوں کو، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ، باقی مذہب کا حصہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ عدم تربیت کی بنا پر جب بچے نہ گھر سے تربیت حاصل کرتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور پھر میڈیکل لائن میں تو جیسا ماحول ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ توقع اور تمنا کرنا کہ ہمارے بچے بالکل شرعی تقاضے کے مطابق ہمارے ساتھ رویہ اختیار کریں، تو یہ تمنا رکھنا تو برا نہیں ہے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ بچے کو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو بہرحال ماں باپ کا ادب و احترام تو نہیں جائے گا۔ لیکن میرے خیال میں اگر منفی رویہ آ جائے یا آپ کے توقع کے مطابق نہ ہو، تو اس کے لیے بھی آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ یہ آپ نے ہی ایک فصل بوئی ہے جس کا بہرحال آپ کو اس کو کاٹنا خود ہی پڑے گا۔ بیج جیسا بوئیں گے ویسی ہی فصل تیار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور بچی کو ہدایت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ تشریف لے گئے تو چاند پر بھی گئے تھے، تو کیا ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اگر نہیں ہوا تو جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اسے آپ کی طرف منسوب کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ چاند پر آپ کا اترنا تو کوئی ایسا حدیثوں میں منقول نہیں ہے۔ ہاں، زمین پہ رہ کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ضرور ثابت ہے، اور میڈیکل یہ سائنس بھی آج کل جدید جو سائنس ہے وہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے، تو یہ تو ہے۔ لیکن سفر معراج پہ گئے تھے ایسا نہیں، اور اس طرح کا جھوٹے واقعات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ سرکار کے عمل کے بارے میں آپ کہیں، چاہے سرکار کے قول کے بارے میں کہیں، ان سے وابستہ چیزوں کے بارے میں۔ اگرچہ جو یہ اس طرح کا الفاظ ہیں یا یہ اس طرح کے چاند پر گئے تھے، یہ کم درجے کا مطلب گناہ ہوگا اور کم درجے کی مکروہ چیز ہوگی۔ ایک ہوتا ہے نبی کریم نے ایسا فرمایا، خاص نبی کریم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور آپ نے نہیں کہا ہوتا، جھوٹ، اس کے اوپر تو بہت سخت وعید ہے۔ لیکن بہرحال اس میں بھی احتیاط درکار ہے کہ جب اس طرح جرأت مندی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چیزیں منسوب کی جائیں گی تو پھر آہستہ آہستہ آدمی آگے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسی جب تک تصدیق نہ ہو جائے کسی مستند کتاب سے جو ہمارے اکابرین نے لکھی یا ہم عصروں نے بھی لکھی، اس دور میں بھی لکھی ہو، مستند آدمی ہوں یا علماء سے تصدیق جب تک نہ ہو جائے اس طرح کی باتیں ہرگز نہ کی جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہے، وہ 10 بیویوں کی کہانی گھر میں رکھتی ہے اور محفل سماع رکھتی ہے، میلاد کی محفل رکھتی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، 10 بیویوں کی کہانی تو ہم منع کریں گے، کیونکہ اس میں رطب و یابس ہے اور غلط بیانیاں اس میں شامل ہیں، اور اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات گھر میں پڑھواتے بھی ہیں اور منتیں مانتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، سے اجتناب کریں۔ محفل سماع رکھنا، قوالی جس کو کہتے ہیں، اگر تو وہ ایسے مفتیان کرام سے فتویٰ لے چکی ہیں جو محفل سماع کو شروط کے ساتھ، شرائط کے ساتھ جائز کہتی ہیں اور ان شرائط کا پاس لحاظ بھی کرتی ہیں، تو بلکہ ان کے لیے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے پوچھو اگر نہیں جانتے۔
تو اس لیے اگر کسی نے اہل علم سے پوچھ لیا ہے، کسی مفتی صاحب سے باقاعدہ فتویٰ لیا ہے، انہوں نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے، تو ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام عورت کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ جی فلاں مفتی صاحب نے اس کی پرمیشن دی ہے۔ تو اب اگر آپ کے نزدیک آپ دوسرے مفتیان کرام کو فالو کرتے ہیں اور آپ اس کو جائز نہیں سمجھتے، آپ اجتناب کریں، آپ اس محفل مجلس میں نہ جائیں، لیکن ان کے لیے فی نفسی ہی بالکل جائز ہوگا۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ویسے بھی یہ میلاد کا مہینہ آ چکا ہے، اور عاشقان رسول جو حقیقتاً عاشقان کو جو ہیں بیچارے جو بنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حقیقت عشق بھی عطا فرما دے، تمام مسلمان تقریباً ان خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ماں سوا چند لوگوں کے جن کو اعتراضات ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے، تو لڑائی جھگڑے بھی نہ کریں۔ کوئی نہیں میلاد منانا چاہتا ان کی مرضی ہے، لیکن آپ بالکل دائرۂ شریعت میں رہ کر وہ تمام امور جو مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں اور خرافات سے بالکل خالی ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اختیار کرنا، اور ان پر یہ توقع اور امید رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ثواب کا ترتب فرمائے گا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام کے اندر میں اس پہ انشاءاللہ یہ کلام بھی کروں گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ اسلام میں مسجد کو سیکورٹی کے نام پر سیکورٹی گارڈ رکھنے کے بجائے نماز کے فوراً بعد تالا لگا دینا اور اللہ کی عبادت کے لیے بند کر دینا کیسا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اب مسجدیں ہمارا عرف یہ ہے کہ ایک مخصوص وقت تک کھلی رہتی ہیں، اس کے بعد بند ہو جاتی ہیں۔ ہاں، جہاں پر پبلک آتی جاتی ہے، جیسے بس اسٹاپ کے قریب مسجدیں ہیں، اسٹیشن کے قریب مسجدیں ہیں، وہ بند نہیں ہوتی، 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، تو ان پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ لیکن جو محلے وغیرہ کی مسجدیں ہیں، 24 آور کے لیے گارڈ رکھنا، اور پھر گارڈ مطلب مسلسل مسجد کو کھولے رکھنا، یہ ویسے ہی مناسب نہیں ہوتا۔ لوگ کہاں آتے ہیں؟ ایک آدھ آدمی کوئی آ جائے گا دیر سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک جو عرف ہمارے ہاں قائم ہے کہ عشاء کے بعد مطلب اتنے وقت تک لوگ اکثر آتے ہیں، اس کے بعد سنسان ہو جاتا ہے، اس وقت تک مسجد کو کھلا رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دیگر نمازوں کے لیے اس میں اگر ایسا کرتے ہیں کہ گارڈ وغیرہ کچھ نہیں رکھتے، جیسے نماز ختم ہوئی تالا لگا دیا، یہ ظلم عظیم ہے، اور یہ اسی زمرے میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو مساجد کو اللہ کے ذکر سے روکے، ان کے ویرانی کے لیے کوشش کرے، یہ تو غلط ہوگا۔ لیکن اگر نماز کے بعد ایک مخصوص وقت تک، جیسے عمومی طور پہ مساجد کے اندر ہوتا ہے، مسجد کھلی رہتی ہے، جب نمازی نہیں ہوتے تو بند کر دیتے ہیں، تو پھر اس کی گنجائش نکلے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دن میں تو اکثر ہمارا عرف یہی ہے، ہمارے کراچی میں تو خاص طور پہ کہ مسجدیں بالکل کھلی ہوتی ہیں، اور لیکن جب خصوصی طور پہ عشاء کی نماز کے بعد مخصوص وقت کے بعد بند کرتے ہیں، ایسی فجر کی نماز کے بعد بند کر دیتے ہیں، پھر ظہر سے جو کھلتی ہے تو وہ تقریباً عشاء تک کھلی رہتی ہیں۔ یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ کہا ہے کہ یہ حلالہ کروانا لڑکی پر ظلم ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ اس طرح کے اپنی عقل کے بلبوتے پر شرعی معاملات کے اندر زبان درازی کرنا وہی کرتے ہیں کہ جو یا تو بالکل جاہل ہوتے ہیں، یا یہ دانشور قسم کے اپنے آپ کو کہلانے والے جو سمجھتے ہیں، جن کو دین کی ABC بعض اوقات نہیں آتی۔ معذرت کے ساتھ ہر دانشور کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت اچھے سلجھے ہوئے بہت اچھے لوگ ہیں ہمارے پاکستان میں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے اس دنیاوی تعلیم پر اتنا گھمنڈ ہوتا ہے کہ وہ ہر دیندار کو، چاہے وہ عالم و مفتی ہوں، ان کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں، اور اس کی علامت یہ ان کی زبان پر ان کے لیے ہمیشہ ایک لفظ ہوگا مولوی صاحب نے کہا، یہ مولوی یہ کہہ رہا ہے، حقارت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تاکہ سننے والی عوام بھی یہ سمجھے کہ حضرت تو 7ویں آسمان پر ہیں، اور امامے والے داڑھی والے علماء مفتیان کرام یہ بڑے حقیر ہیں، ان کو مولوی سے تعبیر کرو، بس یہ مولوی نے ایسا کہا، مولوی نے ایسا کہا۔ اور اگر یہ سامنے بیٹھ جائیں، جس دن یہ سامنے بیٹھ گئے کسی اہل علم کے، تو وہ اچھی طریقے سے سبق یاد دلا دے گا کہ ہم لوگ جتنا علم پڑھتے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کا تو یہ میرے خیال میں 10% بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن بہرحال تو اس طریقے سے اگر کسی نے یہ جملے کہے ہیں، یہ غلط جملے ہیں۔ حلالہ کا مطلب یہ اگر کوئی غلط طریقے سے کر رہا ہے تو اس طریقے کو غلط کہیں۔ حلالہ ہے کیا؟ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی، میں نے دوسرے شخص سے نکاح کیا، ابھی ہمارا جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیا جا سکتی ہوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تم اس وقت تک پہلے والے کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک یہ دوسرا شوہر تمہارا اور تم اس کا کچھ شہد نہ چکھ لو۔
سرکار نے کنایتاً یہ شرم کے ساتھ یہ الفاظ ادا فرمائے، مراد یہ ہے کہ تمہارا جسمانی تعلق ہونا ضروری ہے۔ ابھی بتائیں، قرآن نکاح کا کہہ رہا ہے، نبی کریم جسمانی تعلق کا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے، ایک لڑکی کے اوپر ظلم ہے؟ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاق شوہر دے دے، شترے بے مہار ہو جائے، بغیر نکاح کے لڑکی کو شوہر کے ساتھ بھیج دو، یہ ظلم نہیں ہے؟ تو یہ غلط طریقے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ جو اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ان لوگوں کو نہ سنیں، یہ تباہ کر دیں گے آپ کو، یہ آپ کے رہنما نہیں ہیں، یہ اپنی سوچ اور فکر کا تسلط دوسروں پہ کرتے ہیں جس کے پیچھے شرعی دلیل مضبوط ہوتی نہیں۔ عوام کا حال یہ ہے، خصوصاً میری ینگ جنریشن جو ہمیں سن رہی ہے، آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نے اپنا دین سیکھا نہیں ہوتا، آپ کسی کی گفتگو کو اپنے ذہنی ترازو میں تولتے ہیں، شرعی تعلیمات کی روشنی میں تولنے کی صلاحیت چونکہ آپ کے اندر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں بات مجھے وزندار لگ رہی ہے، اس کی بات کمزور لگ رہی ہے، اس کی زبان میں سلاست روانی ہے، اس کی زبان میں نہیں ہے، یہ تمام مولویوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ صحیح ہوگا۔ اس طرح کہ ہم نے کچھ معیار بنائے ہوتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں میرا دل تو اس کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ صدر میں چلے جائیں، وہ دوائیاں بیچ رہا ہوتا ہے، آپ اس کی گفتگو سن لیں، آپ دوائی لینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یعنی اس کا مطلب ہے جس کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے، جہاں آپ کی عقل اٹک جائے، آپ اتنے عقل کل ہیں اور اتنا بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں کہ وہ بالکل 100% صحیح ہوگا، باقی سب غلط ہوں گے۔ یہی سب سے بڑی آپ کی مسٹیک ہے۔ شریعت ہمارا معیار ہے۔ آپ نے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پہنچنا ہے تو آپ کے عقلی فیصلوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو انعام نہیں دے گا، وہ قرآن و حدیث کے اندر بیان کر چکا ہے کس چیز پر آپ کو جنت ملے گی اور کس چیز پر جہنم ملے گی۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔